اللہ اللہ اللہ۔ اور آئیں میں چلتے ہوئے آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ پیش کرتا چلا جاؤں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کے حق میں جو بیان فرمایا، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ بڑی کمال کی حدیث مبارکہ ہے، اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیے حضور کا فرمان۔ حضرت سعید فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول فی فقراء المسلمین، آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے آقا کی زبان مبارک سے جملے نکلے جو میں نے سنے۔ کیا تھا؟ فی فقراء المسلمین، حضور نے مسلمان غریبوں کے حق میں یہ ارشاد فرمایا، کیا کہ یزفون کما تزف الحمام، میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے تیزی کے ساتھ چلتے جنت کی طرف جائیں گے کہ جیسے کبوتر تیزی کے ساتھ اڑتا ہے۔ فیقال لہم، اور فرشتے ان سے کہیں گے قفوا للحساب، اور یارا یہ تو بتاؤ کیا تم نے حساب دے لیا ہے؟ پہلے حساب تو دو نا، حساب سے فارغ ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے، اور تم نے حساب بھی کوئی نہیں دیا اور تم نے رخ کر لیا ہے جنت کو، آؤ پہلے حساب دو۔ اب وہ غریبوں کی جماعت کہے گی واللہ ما ترکنا شیئا نحاسب بہ، وہ کہیں گے خدا کی قسم ہے کس چیز کا ہم سے حساب مانگتے ہو، ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، ہم تو دنیا میں غریبی کے ساتھ زندگی گزار کے آئے ہیں، ہم تو فقیری کے ساتھ زندگی گزار کے آئے ہیں، ہمارے پاس تو کبھی 2 وقت کا کھانا ہوتا تھا کبھی وہ بھی نہیں ہوتا تھا، ہم پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے اور اسی پر راضی ہو جاتے، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی دن آتا کہ کبھی ہمیں کھانا بھی کھانے کو نہیں ملتا تھا، لیکن ایسے پھر بھی خدا کا شکر کرتے ہوئے ہم سو جاتے۔ ہم کس کا حساب دیں؟ نہ ہمارے پاس بنگلے تھے، نہ ہمارے پاس محل تھے، نہ ہمارے پاس بہت بڑے کاروبار تھے، نہ ہمارے پاس بہت بڑی دولت تھی، نہ ہمارے پاس بڑا مال تھا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، فقیری کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور آج ہم رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ہیں، ہم کس چیز کا حساب دیں؟ وہ فرشتے رب سے عرض کریں گے یا اللہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پھر رب فرمائے گا فیقول اللہ عز وجل صدق عبادی، میرا رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں ان کو جانے دو، یہ میرے بندے سچ کہہ رہے ہیں۔ اور اس سے آگے حضور نے فرمایا فیدخلون الجنۃ قبل الناس ب70 عاما، میرے آقا نے یہ فرمایا کہ لوگ حساب کتاب دیتے ہوں گے اور یہ غریب لوگ تمام لوگوں سے 70 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے غریبی عیب ہے، فقیری عیب ہے، بھوک کا ہونا عیب ہے، ہمارے ہاں اس کو عیب کہا جاتا ہے۔ غریبی عیب نہیں ہے، فقیری عیب نہیں ہے۔ اگر غریبی یا غربت عیب ہوتا نا تو یقین جانے یہ عیب حضور کے گھر میں نہ پایا جاتا۔ غریبی تو حضور کے گھر میں بھی رہی ہے۔ اور آئے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا چلا جاؤں، یہ متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری نے بھی نقل فرمایا، امام مسلم نے بھی نقل فرمایا۔ سنیے وہ حدیث مبارکہ کون سی ہے۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی راوی ہیں، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس کو بیان کرتی ہیں۔ اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہا اے عروہ آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، حضور کے زمانے مبارک میں ہمارا گزر کیسے ہوتا، ہمارا بسر کیسے ہوتا۔ وہ فرماتی ہیں ان کننا لننظر الی الہلال 3 اہلۃ فی شہرین، آپ فرماتی ہیں کہ ہم کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ 2 چاند گزر جاتے اور تیسرا چاند بھی چڑھ آتا، لیکن کریم آقا علیہ السلام کے گھروں میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ 2 چاندوں کا گزر جانا۔ آپ فرماتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ 2 مہینے گزر جاتے، لیکن آقا علیہ السلام کے گھروں میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، اور کبھی کبھی تیسرا چاند بھی چڑھ آتا لیکن حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اپنی خالہ سے اما جان یہ تو بتائیں کان یعیشکم، آپ کا گزارا کیسے ہوتا پھر جب آپ کے گھر میں روٹی نہیں پکتی تھی، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو پھر گزارے کیسے ہوا کرتے تھے؟ آپ فرماتی ہیں قالت، آپ فرماتی ہیں 2 چیزیں ہیں جس سے ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا، وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا التمر والماء، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کھجور دوسرا پانی۔ دیکھو سمجھو اس بات کو، میرے آقا کا گھر ہے، کسی دوسرے تیسرے کی میں بات نہیں کر رہا، میرے حضور کا گھر ہے، اور اس قدر حضور کے گھر میں غریبی ہے کہ 2 مہینے آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا۔ بتاؤ اس سے بڑھ کے کسی کے پاس غریبی ہے؟ ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے غریبی عیب ہے، فقیری عیب ہے،
بھوک کا ہونا عیب ہے، ہمارے ہاں اس کو عیب کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اس کو عیب نہ کہو، بلکہ ہاں اس کو رب کی رحمت کہو تو بجا ہوگا، رب کی نعمت کہو تو بجا ہوگا۔ اور یہ آج دنیا میں سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ رب کی رحمت کیسے ہے، یہ رب کی نعمت کیسے ہے۔ یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جس کے پاس بڑا مال ہوگا اس کو بڑا حساب دینا پڑے گا، اور جس نے غریبی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی وہ بغیر حساب و کتاب میں جنت میں چلا جائے گا۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔